پھر اس کے بعد ان حالات کے بعد فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا ہے۔ یہ آپ دیکھیے حالات کیسے تھے۔ ابو طالب کا انتقال ہوا، مکہ کے لوگوں کے اذیتیں تکلیفیں بڑھ گئی، ستانا بڑھ گیا، پھر گھر کے اندر سہارا تھی حضرت خدیجہ، ان کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے بے سہارا ہو گئی، مکہ سے طائف گئی، وہاں والوں کی طرف سے یہ حالات پیش آئے، دل ٹوٹا ہوا تھا اندر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچارگی کا احساس کر رہے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور حالات کیسے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، اے محمد اگر دنیا والے زمین والے ناراض ہیں اور یہ بے رخی اختیار کر رہے ہیں تو تم یہ مت سمجھنا کہ آسمان والا بھی تم سے ناراض ہے اور بے رخی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اگر زمین والے تمہاری قدر نہیں پہچانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان والا بھی تمہاری قدر نہیں پہچان رہا ہے۔ تم ہمارے محبوب ہو، نبیوں کے سردار ہو، رسالت و نبوت کا ختم نبوت کا تاج میں نے تمہارے سر پہ رکھا ہے، آؤ میں حوصلہ دیتا ہوں تمہیں، اور تمہیں یہ جو ذلت میں اور گڑھوں میں ڈالنا چاہتے ہیں نا، میں تمہیں اٹھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات میں معراج کرائی اور ایسی بلندیوں تک پہنچایا کہ نہ کوئی انسان پہنچ سکا، نہ کوئی نبی پہنچ سکا، نہ کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ اس بلندی تک پہنچ سکا ہے۔ یہ ان حالات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ اب معراج میں کیا دیکھا وہ بہت تفصیل ہے، میں وہ نہیں ابھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو حالات ہیں مسلمانوں پر، چاہے وہ ملکی ہو چاہے پوری دنیا میں ہو، ان حالات میں معراج کا، اسراء کا، اس واقعے کا ایک پیغام ہے امت کے لیے بھی، ایک ایسی بھی فرد کے لیے بھی ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات پیش آتے ہیں، کسی ایک انسان کو بھی پیش آئیں گے، کسی ایک امت کو بھی پیش آئیں گے، کسی ایک قوم کو بھی پیش آئیں گے، اور حالات ایسے کہ اچھوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اچھے سے اچھے مضبوط انسان کے حوصلے بھی ٹوٹ جائیں، ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں، ملت پر بھی، قوم پر بھی، خاندان پر بھی، برادری پر بھی، کسی ایک فرد پر بھی ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں، تحفے ملتے ہیں، آسانیاں ملتی ہیں، وہ آزمائشوں کے بعد ہی ملتی، وہ آزمائشوں کے بعد بھی ملتی ہے۔ حالات کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں لے آتے ہیں، مشکلات کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سہولتیں ملتی ہے۔ یہ معراج کے اس واقعے میں پیغام ہے، پیغام ہے ہر اس شخص کے لیے جس کو بیماریوں نے گھیر لیا ہے اور صحت نہیں مل رہی ہے، وہ یہ یقین کرے کہ جو اللہ نبی کو حالات کے بعد معراج کرانے والا ہے میری بھی بیماری کو ختم کرے گا۔ پیغام ہے اس شخص کے لیے جو قرض کے تلے ڈوبا ہوا ہے اور بظاہر کوئی حالات اس قرض کی ادائیگی کے نہیں دکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ جو محمد عربی کو قریش کے، کافروں کے، طائف کے لوگوں کی اذیتوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا کر حوصلہ بڑھانے والا ہے، وہ میرے بھی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا کرے گا۔ سب جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں ہو سکتی ہیں نا، معراج کا یہ واقعہ بتاتا ہے اللہ حالات کو پلٹے گا، پریشانیاں ہمیشہ نہیں رہے گی، مصیبتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، بیماریاں ہمیشہ نہیں رہیں گی، ٹینشن ہمیشہ نہیں رہے گی، اللہ کی طرف سے آسانیاں ہوگی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو جو نبی کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے وہ ہر صاحب ایمان کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ تو ایک معراج کے اندر یہ واقعہ ہے، یہ پوشیدہ ہے۔ حالات کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، مایوس نہ ہو، اللہ ان حالات سے نکالے گا۔ اب انبیاء کے واقعات قرآن میں یہی ہیں، انبیاء پر حالات آئے ہیں، حضرت یوسف پر آئے ہیں، دیکھو اب پھر پورا واقعہ پڑھتے جائیے کیسے نکالا ہے۔ حضرت یعقوب پر آئے، اولاد کو دور کر دیا گیا، آنکھوں کا نور چلا گیا، لیکن حالات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو حالات سے نکالا ہے۔ حضرت زکریا پر حالات آئے ہیں لیکن بڑھاپے میں کیسے اولاد سے نوازا ہے۔ ایک ایک پیغمبر کی آپ سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو کہ حالات آئے اور خطرناک حالات ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں، میں اتنا بے تدبیر ہو گیا ہوں، میں لوگوں کی نگاہوں میں اتنا ذلیل ہو گیا ہوں، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، تیرے سامنے رونا روتا ہوں۔ اللہ نے سنا اور حالات کو بدلا اور معراج پہ بلایا ہے۔ ایک سبق معراج کا یہ ہے۔